صحیح ہے، صحیح ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز ولا تزر وازرۃ وزر اخری وان تدع مثقلۃ الی حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاة ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه والى الله المصير۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ فاطر کے یہ تیسرے رکوع کی آیات ہیں۔ مختلف طریقوں سے مشرکین کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ دیکھو اس کائنات کی حقیقت توحید ہے، اور شرک یہ سب سے بڑا بہتان ہے، جھوٹ ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان دعویٰ کر سکے، جبکہ توحید کی گواہی کائنات کی ہر چیز دے رہی ہے۔ مکی دور کی آیات ہیں جہاں لوگ کفر اور شرک میں مبتلا تھے، انہیں طرح طرح سے سمجھایا جا رہا ہے۔ تو بات کی جا رہی ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب فرمایا، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، یعنی اللہ کی مخلوق ہے ہر چیز، اور اس کے قائم رکھنے سے قائم ہے۔ اگر وہ نہ چاہے تو کوئی چیز قائم نہیں رہ سکتی۔ تو فرمایا کہ تم اللہ کے محتاج ہو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر تم اللہ کی بندگی اختیار نہیں کرو گے تو اس کی خدائی باقی نہیں رہے گی، اور اگر تم اس کی اطاعت اور بندگی اختیار کرو گے تو اس کی خدائی قائم رہے گی۔ اس میں تمہارا اپنا مفاد ہے، اس لیے کہ تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ تم اللہ کی بندگی کرو، اس کی اطاعت کرو۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو تم اپنے مقصد حیات کو پورا نہیں کر سکو گے۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ ہی غنی ہے، حمید ہے، یعنی وہ بے نیاز ہے، وہ کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے، اسے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، تمہاری اطاعت اور بندگی کی اس کو ضرورت نہیں ہے، اس میں تمہارا اپنا مفاد ہے، اور وہ تو اپنی ذات میں آپ حمید ہے، کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے وہ تو ہر حال میں حمید ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اور دیکھو اگر وہ چاہے تو تمہیں چلتا کرے، یعنی تمہیں ایک موقع دیا ہوا ہے اس دنیا میں آخرت کو سنوارنے کا، آخرت کو بنانے کا، اور یہ زندگی اللہ کی ایک نعمت ہے، یہ کسی کا استحقاق نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ ابھی تو میری عمر کم ہے، ابھی تو میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ابھی تو میں نے کاروبار شروع کیا ہے، لہذا مجھے ابھی زندگی باقی ملنی چاہیے تاکہ میں یہ کام پورے کر سکوں۔ ایسا ہرگز نہیں، نہ کوئی اپنی مرضی سے یہاں آیا ہے، نہ کوئی اپنی مرضی سے یہاں جاتا ہے، اللہ ہی بھیجنے والا ہے، وہی واپس بلاتا ہے، اور اپنی حکمت کے تحت کرتا ہے وہ ہر کام۔ تو فرمایا ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تمہیں یہاں سے چھٹی کرا دے، چلتا کرے، وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور دوسری مخلوق لے آئے تمہاری جگہ، اور انسانوں کو لے آئے، تو تمہیں اگر موقع دے رکھا ہے تو اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس کو ضائع نہ کرو۔ زندگی ایک نعمت ہے، اور اس کی بنیاد پر ہی ایک اور زندگی ہے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ سب کام اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ تمہیں فارغ کرے اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو موقع دے، اللہ کے لیے یہ کام کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اب دیکھیں ایک اور غلط فہمی کو دور کیا جا رہا ہے۔ مکہ میں جب کوئی شخص ایمان لے آتا تو اس کے عزیز، رشتہ دار، دوست اسے مجبور کرتے کہ بھئی واپس آ جاؤ، اس دین کو چھوڑ دو، آباء و اجداد کے طریقے پر آؤ۔
اور کوئی آخرت نہیں ہوگی، کوئی سزا نہیں ہوگی، اور بالفرض اگر کوئی سزا ہوئی بھی صحیح تو ہم اٹھا لیں گے، ہم برداشت کر لیں گے اس سے، تمہیں کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس غلط فہمی کو بھی دور کیا، فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ بوجھ سے مراد اعمال کی ذمہ داری کا بوجھ ہے، یعنی جو کچھ بھی انسان اعمال یہاں کر رہا ہے، تو فرمایا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَإِن تَدْعُوا مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اور اگر کوئی بوجھ سے لدا ہوا شخص اپنے اس بوجھ کی طرف کسی کو پکارے گا، اگر کسی کو بلائے گا مدد کے لیے، لا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ، تو وہ اس میں سے کچھ بھی نہیں اٹھا سکے گا، کوئی اس کی مدد نہیں کر سکے گا۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، خواہ وہ اس کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی یہاں تو رشتے کس طرح سے ایک دوسرے پر جانثاری کرتے ہیں، لیکن وہاں کوئی رشتہ کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں فرمایا کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، 5 رشتے گنوائے کہ اس دن انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے دور بھاگے گا، اپنی بیوی سے، اپنی اولاد سے بھی دور بھاگے گا۔ یعنی یہ صورتحال ہوگی جب آخرت قائم ہوگی، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، تو کوئی کسی کا بوجھ جو ہے اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، خواہ کتنا ہی کوئی قریبی رشتہ دار ہو۔ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو انہی لوگوں کو خبردار کرنے والے ہیں جو بن دیکھے رب سے ڈرتے ہیں۔ یعنی جیسے روزے کی حالت میں دیکھیں، ایک روزہ دار خواہ کتنا ہی بھوکا ہو، پیاسا ہو، تنہائی میں ہو، کھانے پینے کی چیزیں بھی موجود ہوں، لیکن صرف اس وجہ سے اس عبادت پر قائم رہتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اسے میری ہر حرکت کا علم ہے۔ تو فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہی لوگوں کو خبردار کر سکتے ہیں جو یخشون ربہم بالغیب، جو غیب کی حالت میں بھی اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنے سے مراد یہ لی ہے جو اپنے رب کے آگے جھکنے کے لیے تیار ہیں، جو اس کی اطاعت اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں، جن کے اندر آمادگی کا جذبہ موجود ہے، آپ انہی کو خبردار کر سکتے ہیں۔ وَمَن تَزَکَّىٰ، اور جو شخص بھی پاکیزگی کو اختیار کرے گا۔ پاکیزگی اللہ کی دعوت کو قبول کرنے سے حاصل ہوتی ہے، ایمان کا راستہ اختیار کرنے سے انسان ہر معاملے میں پاکیزہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا وَمَن تَزَکَّىٰ، پس جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرے گا فَإِنَّمَا يَتَزَکَّىٰ لِنَفْسِهِ، تو اس کی اس پاکیزگی کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہی ہوگا، خود ہی اچھی زندگی بسر کرے گا آپ نے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور یاد رکھو پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ یعنی کوئی شخص کتنی ہی لمبی عمر پالے، بہرحال اسے دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، تو اچھے اعمال کا اثاثہ اپنے ساتھ لے کر جائے، یہ فکر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آیات کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت السمیع العلیم۔ یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین۔